ईरानी जासूस इसराइल के एटमी प्लांट में घुस गए हैं। ईरान के टीवी के ऊपर तमाम डॉक्यूमेंट्स, तस्वीरें और वीडियोस वायरल कर दी गई। इंडियन पंडित की बेशर्मी, दर्जनों लड़कियों को हरेसमेंट, एफआईआर लिखवा दी गई। क्रिकेट के मैदान से भी चंद खबरें आ रही हैं। तमाम वीडियोस की डिटेल देंगे, वीडियो पूरी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं सिमाब न्यूज़, प्रोग्राम खबर से खबर तक के साथ मैं हूं मीर नवीद। बात करेंगे उन खबरों के हवाले से जो पिछले 24 घंटों के अंदर डेवलप हुई हैं। खबरें बड़ी अहम हैं, उनकी तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ पाकिस्तानी खबरें शामिल करेंगे, उसके बाद कुछ खबरें इंडिया से हैं और एक बड़ी मज़ेदार सी खबरें आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा और इसमें पाकिस्तान के लिए कई खुशखबरियाँ भी हैं। सबसे पहले जो पाकिस्तान की खबरें शामिल करेंगे वहाँ आते हैं कि फलक जावेद को जो है अरेस्ट कर लिया गया था पीका एक्ट के तहत और एनसीसीआई ने उनकी गिरफ्तारी जो है वो जाहिर कर दी है। और उज़मा बुखारी जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पंजाब की, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी, उन्होंने एक एफआईआर लिखवाई थी फलक जावेद के ख़िलाफ़ कि उनकी नाजेबा वीडियोस जो हैं और तस्वीर वायरल की गई थी एक्स अकाउंट से और इंस्टाग्राम वगैरह पे, जिनमें कई लोगों ने इसकी तशहीर की थी। एक नाम फलक जावेद का भी था और उस पे बताया गया था कि ये जो वीडियोस हैं ये फेक वीडियोस हैं, इनको जो जारी किया गया है। उज़मा बुखारी ने ये एफआईआर जमा करवाई थी और फलक जावेद को अरेस्ट कर लिया गया था। फलक जावेद के जो वकील हैं मियां अली इशफाक, उन्होंने कहा कि हम इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि फलक जावेद को जो है वो जाली वीडियो केस में गिरफ्तार किया गया है। आज लाहौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पेश होंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और अगर एनसीसीआई जिस्मानी रिमांड मांगता है फलक जावेद का तो हम उसको चैलेंज करेंगे और इंशाल्लाह हम इस केस को जल्द हल कर लेंगे। अगली खबर पीटीआई के हवाले से इमरान खान साहब के ऑफिशियल अकाउंट से एक ट्वीट जारी हुआ है जी, और वो ट्वीट में क्या है आपको थोड़ी तफसील बताते हैं कि उस ट्वीट में लिखा गया है कि मुझे बार बार कहा गया कि डील कर लूँ या मुल्क छोड़ दूँ तो मुकदमे खारिज कर दिए जाएंगे। मेरे ऊपर 300 से ज़ायद झूठे मुकदमे बनाए गए हैं, लेकिन मैं इनका सामना करूंगा। अगर किसी और इंसान के ऊपर ये मुकदमे किए जाते तो वो इनका मुकाबला ना कर सकता, लेकिन मुझे पता है कि मैं सच्चा हूँ। तोशाखाना केस भी ज़मीन बोस हो गया क्योंकि वो झूठा केस था। ब्रिगेडियर अहमद और कर्नल रेहान मान गए कि जो तोहफे मुझे मिले थे वो मेरे घर नहीं गए बल्कि तोशाखाना में ही जमा हुए हैं। अब तो रिहा हो जाना चाहिए, बुशरा बीबी की कम से कम ज़मानत हो जानी चाहिए। और मैं मानता हूँ कि 26वीं तरमीम के तहत जो कानून है वो कानून के मुताबिक फ़ैसले नहीं कर रहा बल्कि आसिम लॉ के मुताबिक फ़ैसले कर रहा है। और मैं आपको पहले बता दूं कि जो स्क्रिप्ट लिखा गया है वही होगा। पहले तोशाखाना केस 2 में सज़ा होगी, फिर अल कादर केस में ज़मानत सुनाई जाएगी और यही स्क्रिप्ट है और इसी के ऊपर अमल होगा। इमरान खान से मिलने के लिए जो अंदर लिस्ट गई है उसको शाया कर दिया गया है। उसमें जो नाम है आपको बताते हैं। पहला नाम मुसव्विर का है, सैयद कासिम अली शाह का है, मियाँ फयाज हुसैन का है, इकबाल अफरीदी का है, नासिर चीमा का है और ज़ईम लग़ारी का नाम शामिल है। और देखते हैं कि अब इन लोगों को इमरान खान से मिलने दिया जाता है या नहीं मिलने दिया जाता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि 27 सितंबर को हम पेशावर में जलसा करने वाले हैं जो खान की रिहाई के लिए आवाज़ उठाएगा और हमारा पुरअमन जलसा होगा और हम उसमें कई चीज़ें वाज़िया करेंगे। महमूद अचकज़ई साहब ने भी कह दिया है कि हम गिलगित से कोयटा तक जो है वो एहतजाज करेंगे, हमारा एहतजाज पुरअमन होगा, हम किसी को गाली गलौज नहीं देंगे और हम अपने एहतजाज से शहबाज हुकूमत को घर भेज देंगे। हमारी आवाज़ के ऊपर लाखों लोग घरों से निकलेंगे और एहतजाज करके शहबाज हुकूमत को घर बिठा देंगे। आसवा भुट्टो जरदारी ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि जो सैलाब ज़दगान की मदद की जा रही है ख़ास तौर पे सिंध में, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो कार्ड है उसके ज़रिए ये मदद की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि 40 लाख लोगों की इसके हवाले से मदद की जा सकती है, लेकिन पंजाब हुकूमत ने इसका इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में रजिस्टर्ड ही नहीं है, हम उनकी इस कार्ड के ज़रिए किस तरह मदद कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है बीबी का नाम मिटाने की बड़ी दफ़ा कोशिश की गई है। इमरान खान के दौर में भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का नाम हसास प्रोग्राम कर दिया गया। अब फिर यही कुछ हो रहा है, तो देखते हैं कि अब क्या होता है और क्या नहीं होता। क्या पंजाब हुकूमत मानती है या इसको नहीं मानती। गाड़ियों के दरामद के हवाले से बड़ी अहम खबर है कि ईसीसी ने इस्तेमालशुदा गाड़ियों की कमर्शियल दरामद का फैसला कर लिया है कि 50 साल से कम उम्र गाड़ियां जो हैं उनके ऊपर 30 जून 2026 तक आप जो है वो दरामद कर सकते हैं। बाद गाड़ियों की जो उम्र है उसकी उम्र ख़त्म कर दी जाएगी। गाड़ियों की जो तमाम चीज़ें चेक कर ली गई हैं कि वो माहौलियाती और हिफाजती तौर के मेयार के ऊपर पूरा उतरेंगी और 5 साल से कम
عمر گاڑی کے اوپر 40% ریگولیٹری ڈیوٹی جو ہے وہ عائد ہوگی۔ اس کے بعد 2026 سے ہر سال اس کے جو ڈیوٹی ہے اس میں 10% کمی کی جائے گی۔ پشاور سے کوئٹہ جانے والی جعفر ایکسپریس جو ہے اس کو معطل کیا گیا ہے۔ پہلے بھی آپ کو پتا جعفر ایکسپریس کے اوپر حملہ ہوا تھا، پٹری کے اوپر بم نصب کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے جعفر ایکسپریس کی 3 سے 4 بوگیاں الٹ دی گئی تھیں۔ اب جعفر ایکسپریس کو 3 دن کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ ابھی مزید اعلانیہ جاری نہیں ہوا کہ یہ کتنے دن معطل رہے گی اور کیا اس کا حل نکلے گا۔ سیکورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان میں جو ہے وہ آپریشن کیا ہے اور اس میں 13 بھارتی اسپانسرز دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ ان کے پاس بھاری گولہ بارود اور اسلحہ برآمد ہوا ہے، جو خطے میں امن کے خلاف کام کر رہے تھے اور امن برباد کرنے کے لیے کارروائیاں کر رہے تھے۔ اچھا جی، جو سب سے اہم خبر میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ایرانی جو ایجنسیز کے لوگ ہیں یا ایرانی انٹیلیجنس کے لوگ ہیں وہ اسرائیل کے جو نیوکلیئر پلانٹ ہے وہاں پہ داخل ہو چکے ہیں، ان تک ان کی رسائی ہو چکی ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ جتنی بھی ان کی ویڈیوز تھی، تصاویر تھی، ڈاکومنٹس تھی، آپ اسکرین کے اوپر دیکھ بھی رہے ہوں گے، ان کی بڑی بڑی خاص ڈاکومنٹس، بڑی بڑی خاص تصاویریں، بڑی بڑی خاص ویڈیوز وہ ایرانی ٹی وی کے اوپر نشر کر دی گئی ہیں اور یہ اسرائیل کے ایک بہت بڑا ہی دھچکا ہے۔ اور آپ کو اگر میں بتاؤں تو جو ان کے انٹیلیجنس منسٹر ہیں اسماعیل صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس جون کو ہی آ گیا تھا اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بڑی بڑی اہم چیزیں ہیں۔ اسرائیل کی آرمی کے حوالے سے ہمارے پاس بڑے ڈاکومنٹس ہیں، ان کے پلانس کے حوالے سے ہمارے پاس بڑے ڈاکومنٹس ہیں اور ان کا نیوکلیئر پلانٹ ہو یا کوئی بھی چیز ہو وہاں تک اب ایران کی رسائی ہو گئی ہے۔ تو اب اسرائیل میرا خیال ہے پھنس گیا ہے۔ دیکھتے ہیں اب اسرائیل کیا اس کے اوپر رد عمل کرتا ہے۔ فی الحال اسرائیل کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا، اس کی تصدیق نہیں کی گئی اور جبکہ یہ ویڈیوز جاری ہو گئی ہیں جو کہ جنوبی اسرائیل میں واقع پلانٹ ہے وہاں کی، تو دیکھتے ہیں اب اس کا کیا حل نکلتا ہے۔ انڈیا سے خبر ہے جی، انڈیا کا ایک علاقہ ہے لے، وہاں پہ بہت زیادہ دھرنے ہونا شروع ہو گئے ہیں، مظاہرے ہونا شروع ہو گئے ہیں اور یہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے ایک کارکن ہے سونم، وہ وہاں پہ یہ کر رہے ہیں اور ان کو نوجوانوں کی بہت زیادہ سپورٹ ہے اور یہ کر کیوں رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں پہ اس علاقے کو اسٹیٹ ہوڈ دی جائے اور جو ٹرائبل ہیں ان کو ٹرائبل اسٹیٹس جو ہے اس کو بحال کیا جائے۔ اور انڈیا میں اس وقت بہت زیادہ دھرنے ہیں اور خوشی کی بات یہ ہے کہ انڈیا جو ہے پاکستان بلوچستان میں یہ چیزیں کرتا تھا کہ جب یہاں پہ کوئی بات ہوتی تھی تو وہ سپورٹ کرتا تھا، پیسے دیتا تھا، چیزیں کرتا تھا تاکہ وہاں پہ یہ ہنگامے کر سکے۔ اور اب ان کے اپنے ہی ملک میں یہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں اور لوگ ان کے اپنے خلاف ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے انڈیا کا اور کیا نہیں ہے۔ اس پر حکومت جو ہے وہ بڑی پریشان ہے اور سر پہ ہاتھ رکھ کے اس وقت بیٹھی ہوئی ہے۔ اگلی خبر بھی انڈیا سے ہے اور انڈیا کے ایک پنڈت نے بڑی شرمناک حرکت کی ہے۔ اس پنڈت کا نام ہے چیتن سرسوتی۔ یہ پنڈت بڑا مقبول تھا، یہ وہاں پہ پڑھاتا تھا، کوئی اسکول وغیرہ تھا اس کا، تو اس نے 2 درجن سے زائد لڑکیوں کے ساتھ جو ہریسمنٹ کی ہے، ان کے جو ساتھ بولڈ اور نیوڈ جو ہے وہ پکچرز اور گفتگو جو ہے کی ہے، اس طرح کی چیزیں حرکتیں کی ہیں۔ 2 درجن سے زائد لڑکیوں نے جو ہے وہ پروف کے ساتھ، جہاں پہ اس کی چیٹ، تصویریں اور سارا کچھ ہے، انہوں نے جو ہے وہ اس کے خلاف FIR جمع کروائی ہے اور یہ وہاں کا بڑا معروف پنڈت تھا جو اس وقت بھاگا ہوا ہے، پولیس اس کے خلاف ایکشن میں ہے اور یہ تو ان کی کرتوتیں ہیں، یہ مسلمانوں کے خلاف بڑا بولتا تھا تو اب اس کی اپنی اصلیت سامنے آ گئی۔ بھارتی فاسٹ بالر ایشانت شرما نے کہا کہ پاکستان ہم گئے تھے، ہم نے پاکستان میں جا کے کھیلا، پاکستان کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں، پاکستان کے لوگ بڑی ہی عزت دیتے ہیں، وہ لوگ برے نہیں ہیں اور انہوں نے ہمیشہ عزت دی ہے اور پیار دیا ہے، ہمیں ان کے ساتھ کھیل کے یا وہاں جا کے بہت زیادہ مزہ آتا ہے۔ تو انہوں نے پاکستان کی تعریف کیا، پھر انہوں نے کہا جی پاکستان اور انڈیا کے میچ کے دوران پریشر ضرور ہوتا ہے، لیکن جب پرانے میچز ہوتے تھے، پہلے کا دور تھا، تب زیادہ پریشر ہوتا تھا، تب پاکستان ٹیم میں وقار یونس، وسیم اکرم، شعیب اختر، محمد سمیع، عامر اور بڑے بڑے پلیئرز ہوتے تھے، یہ لوگ جب تھے تو یہ بڑے پلیئرز تھے، تب زیادہ پریشر ہوتا تھا، اب اتنا پریشر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے پاکستان کی تعریف کی ہے، اگر آپ لوگ پاکستان کی عزت کریں گے تو ہم بھی اسی طرح آپ کو عزت دیں گے، پیار کریں گے، لیکن اگر آپ لوگ لڑائی پہ اتریں گے تو پاکستان جواب دینا بھی جانتا ہے۔ آج کی آخری اور اہم خبر بھی انڈیا کے حوالے سے کہ پرکاش راج، آپ نے نام سنا ہوگا، بڑے معروف ایک ولن ہیں بالی ووڈ میں اور ٹالی ووڈ میں بھی، یعنی کہ جو ساؤتھ انڈین فلمز بنتی ہیں یا بالی ووڈ کی بنتی ہیں، بڑے کمال ایکٹرز ہیں۔ انہوں نے مودی کے خلاف آواز اٹھا دی ہے، فلسطین کے حق میں ایک ریلی نکل رہی تھی اور یہ چنائی کے اندر انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ فلسطین کے اندر اور غزہ کے اندر جو نسل کشی ہو رہی ہے، اس میں اسرائیل اور امریکہ جتنا ذمہ دار ہے اتنا ہی مودی کی خاموشی بھی ذمہ دار ہے۔ انہوں نے مودی کو اور بھی کئی پہلوؤں پہ آڑے ہاتھوں لیا، لیکن فلسطین اور غزہ کے حوالے سے انہوں نے خصوصی بات کرتے ہوئے کہا کہ مودی کی جو خاموشی ہے یہ بھی نسل کشی میں اتنی ہی ذمہ دار ہے، مودی کو بولنا چاہیے۔ مودی کیوں فلسطین اور غزہ کے جو لوگ ہیں ان کے حق میں آواز نہیں اٹھا رہے، ان کے خلاف کیوں ہیں یا امریکہ کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں، اس کے اوپر خاموشی جو ہے یہ تشویشناک ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے مودی کو انہوں نے تھپڑ مارا ہے منہ کے اوپر، اگر مودی غیرت مند ہوا تو اس کا جواب ضرور دے گا۔
یا تو فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے حق میں بولے گا یا پھر بتائے گا کہ یہ سچ مچ اس میں ذمہ دار ہے۔ بہت شکریہ، آپ ہمارا جو ہے چینل دیکھتے ہیں، ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، مزید آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے، چینل کو سبسکرائب کیجیے مزید ویڈیوز کے لیے۔ بہت شکریہ۔ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے حق میں دعا ہے، اللہ پاک ان کے حق میں بہتر کرے، ان کے حال پر رحم کرے، ظالموں کو نیست و نبود کرے۔ پاکستان سیلاب زدگان کی مدد کیجیے، دکھاوا کم کیجیے اور اپنوں کی مدد زیادہ کیجیے۔ امیر نوید کو اجازت دیجیے، دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔